آخرکار 5 برس کی مسلسل مشقت کے بعد سفید پری ایک ایسے مکان تک جا پہنچی جس کی روشنی دور سے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ مکان کے دروازے پر ایک پہری دار بیٹھا تھا، سونے کے پیالے کے ساتھ، اور قریب ہی سونے کا رتھ کھڑا تھا۔ پری نے قریب جا کر اس مکان کے مالک کے بارے میں پوچھا۔ پہری دار نے بتایا کہ وہ آج تک اسے دیکھ نہیں سکا۔ جب مالک سونے کے رتھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے ایسی تیز روشنی نکلتی ہے کہ دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ واپسی پر پہری دار پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ پری نے اور سوال کیا۔ پہری دار نے مشورہ دیا کہ اگر وہ طلوع فجر سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو جائے تو شاید مالک خوش مزاجی میں اس کی بات سن لے۔ پری نے یہ بات ذہن نشین کی اور رات دیوار کے سائے تلے گزاری۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ سونے کے رتھ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ جلد ہی مکان کے اندر سے نرم اور دلکش روشنی نمودار ہوئی۔ پری نے پکارا کہ وہ 5 سال کے سفر کے بعد یہاں پہنچی ہے، اسے صرف وہ راستہ بتا دیا جائے جو معصوم دلیے تک جاتا ہو۔ روشنی سے جواب آیا کہ مکان کے پچھواڑے جو راستہ ہے اسی پر چل پڑے۔ 5 سال کے بعد وہ اس جگہ پہنچے گی جہاں ڈلیے کے قید خانے کا سراغ ملے گا۔ پری نے شکر ادا کیا اور فوراً نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ مگر یہ راہ پہلی سے بھی زیادہ کٹھن تھی۔ کبھی سال بھر کے میدان، کبھی برف پوش پہاڑ، کبھی اتنی سردی کہ خون جمنے لگے، مگر وہ اپنی قسم کے بوجھ تلے آگے بڑھتی رہی۔ سال ہا سال کی مسافت کے بعد لوہے کے جوتوں کا دوسرا جوڑا بھی گھس گیا۔ تب اس کے سامنے ایک اور مکان ابھرا۔ یہ مکان رات کے وقت نور سے نہا جاتا، لیکن دن نکلتے ہی اس پر عجیب سی اداسی چھا جاتی۔ پری جب دروازے پر پہنچی تو ایک اور پہری دار ملا۔ اس نے بتایا کہ مکان کا مالک دن کو سوتا ہے اور رات کو چاندی کے رتھ پر سیر کے لیے نکلتا ہے۔ پری نے اپنی التجا سنائی کہ وہ کسی قید کی خبر لینے آئی ہے۔ پہری دار نے کہا کہ شام کے وقت دروازے پر کھڑی ہو جانا، تب شاید مالک بات سن لے اور کوئی جواب دے۔ پری نے پہری دار کا شکریہ ادا کیا اور دیوار کے سائے تلے آرام کے لیے بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے لگی تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مکان کے اندر سے نرم و نازک روشنی پھوٹنے لگی، جیسے چاندنی بہہ رہی ہو۔ پری دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ اچانک اسی روشنی کی جھلک اس کے سامنے سے گزری۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں امید جاگی۔ اسی روشنی سے اسے پیغام ملا کہ اس کی ہمت قابل تعریف ہے اور منزل قریب آ سکتی ہے، مگر ابھی امتحان باقی ہے۔ کہا گیا کہ وہ ایک رات آرام کرے، پھر جب صبح ہو تو قریب ہی ایک راستہ نظر آئے گا۔ یہ راستہ 5 برس طویل ہوگا۔ کبھی خوفناک جنگل اس کا راستہ روکیں گے، کبھی جلتے ہوئے میدان اور کبھی دل موہا لینے والے باغات و وادیاں۔ لیکن اگر اس نے ہمت نہ ہاری تو آخرکار وہ اپنی تلاش کی جگہ تک جا پہنچے گی۔ پری نے دل کو تسلی دی اور وہیں سو گئی۔ جب مکان پر اداسی چھا گئی تو اس نے آنکھیں کھولی اور دور تک نظر دوڑائی۔ واقعی قریب ہی ایک نیا راستہ دکھائی دیا۔ اس نے فوراً لوہے کا تیسرا جوڑا پہنا اور عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ راستہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا بتایا گیا تھا۔